جو کعبے کو دیکھ رہا ہے، جو کعبہ میں بیٹھا ہے، جو کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 20 رحمتیں اسے بھی شامل حال ہیں۔ اور اس سے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز جو حرم میں پڑھتا ہے، کعبہ میں پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نماز کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو کعبہ کے اندر ایک ختم قرآن کرتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور مبارکاً برکتیں ہر وقت 120 رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہیں۔ اس کے بعد فیہا آیات بینات مقام و ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شمار وہاں نشانیاں ہیں، رکن یمانی بھی وہیں پر ہے، حجر اسود بھی وہیں پر ہے، مقام ابراہیم بھی وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص اپنے محبوب کی نشانی کا ذکر کیا ہے۔ بے شمار نشانیاں ہیں، میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، آب زمزم وہیں پر ہے، ساری برکتیں وہیں پر ہیں۔ لیکن جب یار کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب اپنے خلیل کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا ذکر کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ، فرمایا فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، والروح، فرمایا خاص کر جبریل بھی اترتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر جبریل کا مقام بلند ہے، جبریل کی شان بلند ہے، اس لیے کہ جبریل انبیاء کے پاس پیغام لاتا ہے، فرشتوں کا استاد ہے، بیت المعمور کا امام ہے۔ کعبہ میں بے شمار نشانیاں ہیں، آب زمزم بھی نشانی، حجر اسود بھی نشانی، رکن یمانی بھی نشانی، اللہ صفا و مروہ بھی نشانی، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن رب العالمین نے اپنے یار کے نشان کو خاص ذکر کیا قرآن کے اندر، فرمایا مقام و ابراہیم، وہاں پر میرے یار ابراہیم کا مقام بھی موجود ہے۔ وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعبیر شروع کی نا، جب جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک تو کرتے رہے، اب جب ہاتھ پہنچنے سے دور ہو گیا تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اب کیسے کریں، اب کیا کریں؟ اللہ نے ایک پتھر عطا فرمایا، فرمایا پیارے یار اس پہ قدم رکھیں، جب آپ حکم دیں گے یہ آپ کو اوپر کر دے گا، آپ تعمیر کرتے رہنا، جب آپ حکم دیں گے پتھر نیچے آ جائے گا۔ یہ ماہ مقدس ذی القعدہ شریف ہے، یہ حج کے ایام ابھی شروع ہونے والے ہیں۔ خوش قسمتی، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سفر حرمین طیبین کے پر ہیں یا تیاریوں ہیں یا کچھ دنوں کے بعد چلے جائیں گے۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، یہ مال و دولت کی بات نہیں۔ اربوں کے مالک، کروڑوں کے مالک سعودی میں سال ہا سال زندگی بسر کرنے کے بعد نہ بیت اللہ کا طواف کر سکے، نہ عمرے کر سکے، نہ حج کر سکے۔ بے شمار خوش بخت جن کے دلوں میں حرمین طیبین طاہرین کے دل کے اندر الفت ہے، محبت ہے، عشق ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنے گھر میں بھی بلاتا ہے، اپنے یار کی بارگاہ میں بھی بلاتا ہے۔ آج ہم فضائل مکہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ رب العالمین کا سورۃ نساء میں ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس، فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکہ، وہ بکہ ہے یعنی مکہ، مبارکن بابرکت ہے، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس بیت اللہ میں، کعبہ میں، مکہ میں بے شمار نشانی ہیں۔ آیات بینات یہ نکرہ ہے، نکرہ تعمیم پر ہوتا ہے اور تکسیر پر دلالت کرتا ہے، یعنی بے شمار نشانیاں اور واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ میں رکھی ہیں، کعبہ شریف میں، مکہ میں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بندہ بھی اس کعبہ میں، بیت اللہ میں، مکہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے لوگوں پر اس کا حج بھی فرض کیا ہے، ہر ایک پر نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا اس کی طرف۔ ومن کفر، اور جس نے بھی انکار کیا،
فإن اللہ غنی عن العالمین، رب العالمین کی ذات دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بیت اللہ شریف کی تاریخ مختلف بزرگان دین نے، مورخین نے احادیث میں ملتی ہیں، چند ایک ہم بیان کریں گے۔ اس پوری روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ابھی زمین نہیں بنی تھی، اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، اس سے بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے جو گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے۔ اس کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر جلوہ گر ہوئے سیدہ اماں حوا کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے آدم کو حکم دیا، فرمایا پیارے آدم میرے گھر کی تعمیر کر، کہاں کرنی ہے، کدھر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سب کچھ بتایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام معمار بنے، سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہ نے مٹیاں اٹھائیں، پتھر اٹھائے، گارے اٹھائے، اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی، حد سے گزر گئے، اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط فرمایا، ایک تندور سے عذاب آیا جس نے پوری روئے زمین کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہی نفوس بچے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے خلیل کو حکم دیا، فرمایا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کریں۔ اس کے اندر دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کدھر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈبری لگائی، انہوں نے نشان لگا کے بدے، فرشتوں نے نشان، جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے جو عمارت تھی، جب طوفان آیا وہ عمارت گر گئی، لیکن اس کی جو بنیادیں تھی وہ باقی تھیں اور فرشتوں نے وہ ظاہر کر دی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک کہاں کرنی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا، تیز ہوا چلی، مٹی ادھر ادھر ہوگی، جو بنیادیں تھی وہ ظاہر ہوگی، اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے بھی تعمیر کی۔ خود نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی جب مبارک عمر 35 سال کی ہوئی، سیرت نگار لکھتے اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو کعبہ شریف کی عمارت ہے، ابھی تو انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ دیا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ہے، بارش آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، کعبے کی عمارت گرنے لگی، تو سرداران قریش نے مشورہ کیا کہ اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جتنے لوگ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، دیکھا ہے حتیم کعبہ بچی ہوئی ہے جگہ جہاں پہ میزاب رحمت لگا ہوا ہے، تو اس مقام پر یہ شرط لگائی تھی کہ ہر بندہ وہ مال کعبے کی تعمیر میں لگائے گا جس کو 100% حلال کمائی پر یقین ہوگا۔ ہر مال جس کو شک و شبہ ہے، کیونکہ جوا بھی عام تھا، سود بھی عام تھی، اور بھی خطرناک معاملات تھے، غلط طریقے سے لوگوں کے پیسوں کو بٹورا جاتا تھا، لیکن یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ جس بندے کے 100% پیسے حلال ہوں گے وہی بندہ اس کعبے کی تعمیر میں حصہ ڈالے گا۔ اس وقت پیسے کم پڑ گئے، حتیم کعبہ، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا تھا، سید عائشہ سے روایت ہے، فرمایا اگر سرداران قریش یہ عیب نہ سمجھتے، فرمایا حتیم کعبہ کو میں کعبے کی عمارت میں ضرور داخل فرما دیتا۔ یہ کعبہ کی تاریخی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا للذی ببکہ تھا، مکہ کو دو لغتیں، مکہ بھی پڑھتے ہیں، بکہ بھی پڑھتے ہیں۔ بکہ کا معنی ہے کچل دینا، ختم کر دینا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اور معنی اور لغوی معنی اور جس چیز کے لیے وہ لفظ سے معنی لیا جاتا ہے ان کے اندر تناسب کا ہونا، نسبت کا ہونا، تعلق کا ہونا،
رشتے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا معنی ہوا؟ للذی بے بکا تھا، وہ بکا ہے، وہ کچل دینے والا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ فرمایا جس نے بھی کعبہ کی طرف غلط نظر سے دیکھا، غلط ارادے سے آیا، اللہ رب العالمین نے اسے نشان عبرت فرمایا اور اسے اللہ رب العالمین نے کچل فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابرہہ نے چل کر آیا، ہاتھیوں کو اپنے دفاع کی خاطر لایا، لیکن جیسے ہی مینا کے قریب پہنچا اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کچل ڈالا۔ اور آج تک اور صبح قیامت تک، چاہے اسلام سے پہلے کی بات ہو یا بعد کی بات ہو، کعبہ کی طرف جو بھی بری نظر سے دیکھے گا اللہ اسے کچل فرمائے۔ مبارکن، وہ برکت والا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں! نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا یہ گھر بیت اللہ شریف، فرمایا ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بندہ حرم میں داخل ہوتا ہے، کعبے میں داخل ہوتا ہے، فرمایا 120 رحمتیں ہر وقت کعبہ پر نازل ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 60 رحمتیں ایسی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 60 رحمتیں انہیں مل رہی ہیں، انہیں شامل حال ہیں۔ اللہ رب العالمین کی 60 رحمتیں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے، فرمایا 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ میں نوافل اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ طواف بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں ادا کر رہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے اور کعبے کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 20 رحمتیں اسے بھی شامل حال ہیں۔ جو کعبے کو دیکھ رہا ہے، جو کعبہ میں بیٹھا ہے، جو کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 20 رحمتیں اسے بھی شامل حال ہیں۔ اور اس سے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز جو حرم میں پڑھتا ہے، کعبہ میں پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نماز کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو کعبہ کے اندر ایک ختم قرآن کرتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور مبارکن، برکتیں ہر وقت 120 رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہیں۔ اس کے بعد فیہ آیات بینات مقام و ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شمار وہاں نشانیاں ہیں، رکن یمانی بھی وہیں پر ہے، حجر اسود بھی وہیں پر ہے، مقام ابراہیم بھی وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد خاص اپنے محبوب کی نشانی کا ذکر کیا ہے۔ بے شمار نشانیاں ہیں، میزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، آب زمزم وہیں پر ہے، ساری برکتیں وہیں پر ہیں۔ لیکن جب یار کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب اپنے خلیل کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا ذکر کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ، فرمایا فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، والروح، فرمایا خاص کر جبریل بھی اترتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر جبریل کا مقام بلند ہے، جبریل کی شان بلند ہے، اس لیے کہ جبریل انبیاء کے پاس پیغام لاتا ہے، فرشتوں کا استاد ہے، بیت المعمور کا امام ہے۔ کعبہ میں بے شمار نشانیاں ہیں، آب زمزم بھی نشانی، حجر اسود بھی نشانی، رکن یمانی بھی نشانی، اللہ صفا و مروہ بھی نشانی، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن رب العالمین نے اپنے یار کے نشان کو خاص ذکر کیا قرآن کے اندر، فرمایا مقام و ابراہیم، وہاں پر میرے یار ابراہیم کا مقام بھی موجود ہے۔ وہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر شروع کی نا، جب جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک تو کرتے رہے، اب جب ہاتھ پہنچنے سے دور ہو گیا تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اب کیسے کریں، اب کیا کریں؟ اللہ نے ایک پتھر عطا فرمایا، فرمایا پیارے یار اس پہ قدم رکھیں، جب آپ حکم دیں گے یہ آپ کو اوپر کر دے گا، آپ تعمیر کرتے رہنا، جب آپ حکم دیں گے پتھر نیچے آ جائے گا۔ پتھر بھی بات سنتے ہیں، پتھروں کو کیا پتہ ہے، پتھر بھی بات سنتے ہیں، پتھر کو بھی کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات کو بتا دیا ہے، فرمایا یہ میرا یار ہے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، جب تجھے کہہ دے تو نے اوپر ہو جانا ہے، جب کہے نیچے ہو جانا ہے۔ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی بھی بندہ ساری زندگی بھی پتھر پہ کھڑا رہے نا، پتھر پہ نشان نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ پتھر پہ نشان ہوتا ہے؟
ساری زندگی بھی بندہ پتھر پہ کھڑا رہے، پتھر پہ نشان نہیں ہوتا، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ اپنے مبارک قدم رکھے نا، مبارک قدمین کے نشان قیامت تک باقی رہیں گے۔